یہ کہنا کہ اے اللہ میری اس دعا کو فلاں کے وسیلے سے، واسطے سے اور توفیل سے اور صدقے سے اور بحق کے فلاں یہ قبول کر لے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز وسیلہ ہے۔ اب وہ لوگ جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ہر کام وسیلے کے ذریعے کیا ہے، ہر کام اللہ تعالیٰ وسیلے کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ اس کے اوپر وہ مثالیں دینے شروع کرتے ہیں جو ان کے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی کشتی کے وسیلے سے، بغیر کشتی کے بھی اللہ نجات دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات دی کشتی کے وسیلے سے۔ اور پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کا جو راستہ اللہ نے ہموار کیا وہ لاٹھی کے وسیلے سے، اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ اللہ ویسے بھی راستہ صاف کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی کو زمین پر مارو، یہ لاٹھی وسیلہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے اللہ ویسے بھی نکال سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پہ مارو، 12 چشمے پھوٹ جائیں گے۔ یہ لاٹھی وسیلے کے ذریعے ذکر ہوا۔ پھر یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس کے ذریعے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی، بغیر کتے کے بھی لوٹا سکتا تھا، یہ اللہ نے وسیلے کا ذکر کیا۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں بغیر وسیلے کے کوئی چیز نہیں ہوئی، بغیر وسیلے کے کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اللہ نے زمین کو پانی پہ ٹھہرایا، زمین ہلنے لگ گئی، اللہ ویسے ہی حکم دیتا زمین رک جاتی، لیکن اللہ نے پہاڑوں کو وسیلہ بنایا اور زمین میں ٹھونک دیا۔ یہ پہاڑ وسیلہ ہیں زمین کی ٹھہرنے کے لیے، کہ زمین ٹھہر جائے تو اللہ نے پہاڑوں کو وسیلہ بنایا اس وسیلے کے ذریعے۔ اللہ نے پورا قرآن جبریل کے وسیلے سے نبی علیہ السلام کو دیا اور نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے تک پہنچا دیا۔ اللہ چاہتا تو ویسے بھی پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ ان کا وسیلے کے اوپر بحث ہے اور وہ ان کے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہر کام وسیلے کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، آپ سے بھی سوال ہوگا، ہر شخص یہی کہتا ہے ہر کام وسیلے کے ذریعے ہو رہا ہے، ہر کام وسیلے کے ذریعے ہو رہا ہے، اللہ چاہے تو بغیر اس کے بھی کر سکتا ہے۔ تو اسلوب یہی ہے کہ وسیلے کے ذریعے دنیا کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ما تحت الاسباب ہے، سبب کے تحت چلتی ہے یہ دنیا لیکن اللہ ہر کام بغیر وسیلے کے کر سکتا ہے، ہر کام اللہ بغیر۔ دیکھیں بچہ اور بچی اس کی پیدائش ہو رہی ہے ماں باپ کے ملنے سے، عورت اور مرد کے ملنے سے اولاد پیدا ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کے بغیر پیدا کر کے دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اور حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ اللہ ہر کام بغیر وسیلے کے کر سکتا ہے، لیکن یہ اسلوب ہے، اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ تھوڑی سی سیر کریں قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ اسلوب پہ ذہن رکھنا ہے، آیات سنیں اسلوب پہ ذہن رکھیں۔ یسألونک پوچھتے ہیں، کا یسألونک پوچھتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ہم مانتے ہیں اس اسلوب کو، کل آپ کہہ دیجئے کیا قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا، اس میں جہاد کرنا، اس میں لڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل، پیغمبر آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کل پیغمبر ان سے آپ کہہ دیجئے، کل اس کل پہ خیال کریں، کل پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، یہ بہت گندگی ہے۔ فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حیض کے دنوں میں علیحدہ ہو جاؤ، کل آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کل پیغمبر آپ کہہ دیجئے کل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور پھر فرمایا یسألونک عن الانفال، اسلوب دیکھیں نا ہر جگہ یہی اسلوب ہے۔ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، کل پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا کل الانفال للہ ورسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کل آپ کہہ دیجئے۔ اس کل پہ خیال کریں، ہم اس کل کو مانتے ہیں، اس کل کو ہم مانتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پیغمبر پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسَفًا، میرے رب اس کو جب چاہے گا بکھیر کے رکھ دے گا۔ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب آپ دے دیجئے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، اسلوب دیکھیں نا ہر جگہ ایک ہی اسلوب آ رہا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ وہ کب آئے گی، کل پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما علمها عند ربی،
ہر جگہ لفظ کل آیا. یسألونہ کا سوال کرتے ہیں کل جواب آپ دے دیجئے, سوال کرتے ہیں کل جواب آپ دے دیجئے, سوال کر یہ دوسری چیزوں کے بارے میں جب اس چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اسباب کا ذکر ہو رہا ہے کل آپ کہہ دیجئے. لیکن جب بات آتی ہے پورے قرآن کے اندر ایک مقام پہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں, لفظ کل نہیں ہے یہاں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيب, کل نہیں ہے یہاں پر, آپ کہہ دیجئے کل نہیں ہے. وسیلہ ذکر ہو رہا ہے یہاں, وسیلے کا ذکر ہی نہیں ہو رہا یہاں ڈائریکٹ. اذا سالک عبادی, جب پوچھ رہے ہیں میرے بندے میرے بارے میں, فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلکم یرشدون, اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں. دیکھیں اسلوب ختم ہو گیا یہاں, کل ختم ہو گیا, کل کا ذکر ہی نہیں ہوا. اذا سالک عبادی, پوچھ رہے ہیں آپ, اسلوب یہی تھا نا, ادھر لفظ کل آنا چاہیے, کل ان سے کہہ دیجئے انی قریب, میں قریب ہوں. سوال ہو رہا ہے نا اذا سالک عبادی, لفظ کل نہیں ہے, پتہ چل رہا ہے ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے, یہاں وسیلہ نہیں ہے, بغیر وسیلے کے پکارا. وہ جو وسیلے پیش کر رہے ہیں وہ معجزات ہیں. پیغمبر آپ اپنی لاٹھی کو ماریے, یہ معجزہ ہے. یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس آنا, یہ معجزہ ہے. یعقوب علیہ السلام کی اپنی بھی تو قمیص تھی, وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اپنی قمیص خود اپنی آنکھوں پہ لگائیں, بینائی لوٹتی ہے کہ نہیں لوٹتی؟ نہیں لوٹ رہی ہے نا. یوسف علیہ السلام وہ معجزہ ہے, اور معجزہ کبھی بھی دلیل نہیں ہوا کرتا. یہ وسیلے کی دلیل کے اندر معجزوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور پھر اللہ کی قدرت کا وسیلہ پیش ہو رہا ہے کہ یہ اللہ نے کام کیے ہیں اس ذریعے سے, اور سوال اللہ کے اوپر ہو رہا ہے, اور دعا کے اندر اس کو وسیلے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میری دعا نبی علیہ السلام کے واسطے سے قبول کر لے. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے 12 چشمے پھوٹے تھے. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ معجزہ ہے.